قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ تعالی علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سوال تو بہت بڑے کام کے بارے میں کیا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کے لیے آسانی مہیا کرے تو پھر آسان ہے، یعنی اللہ کسی کو توفیق دے دے تو پھر یہ اتنا بھاری اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، نمبر 1 تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ وتقیم الصلاۃ، نماز پابندی سے ادا کر۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ۔ وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کر۔ ثم قال، یہ بات تو پوری ہوگی۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال گناہ سے بچنے کی بھی ہے، شیطان سے بچنے کی بھی ہے، جہنم میں جانے سے بھی یہ بچاتی ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور جو رات کی نماز ہے نا، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رات کو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں سارے معاملات کا سرا نہ بتاؤں اور سارے معاملات کا ستون نہ بتاؤں اور سب کی چوٹی نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ قال، آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، تمام معاملات کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہیڈ جو ہے، بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام پہلے اس کے بعد ساری باتیں، اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب کا سرا کیا ہے؟ اسلام۔ وعمودہ الصلاۃ، اور نماز اسلام کی کا ستون کیا ہے؟ عمود ستون، ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل، چوٹی کا عمل کیا ہے؟ الجہاد، وہ جہاد ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اور میں ان ساری چیزوں کی، ان پھر سب کی میں تمہیں چابی نہ بتاؤں، ان کی اصل نہ بتاؤں جو سب پر حاوی ہو؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، وقال کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول کر لو۔ ساری عبادتوں کی بنیاد یہ ہے، کیوں کہ اگر آپ گناہوں کی فہرست بنائیں اور انسان کے جسم کے اعضاء پر اس کو تقسیم کریں تو سب سے زیادہ گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مذاق، نماز بھی پڑھتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، گندی باتیں بھی کرتا ہے، گندے لطیفے بھی سناتا ہے، تو اس کی نماز ہے کسی کام کی؟ یعنی وہ نماز سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو نماز اس کا کیا فائدہ دے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے، پھر روزے کا بھی یہی معاملہ ہے، حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ روزے میں بھی کیا کہا گیا؟ غلط نہیں بولو۔ حج میں بھی کیا کہا گیا؟ فحاشی والی باتیں نہیں کرو۔ وہی نا، چغلی غیبت ایک ہی چیز ہے۔ یہی بات ہم پر فٹ آتی ہے کہ ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور چغلیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا،
قلت یا رسول اللہ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهَذَا، میں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ قال الحمدللہ ساکلت کا ام کا یا معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اور تیری ماں تجھے گم پائے وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا یا پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ وہ انسان کی زبان کا کمایا ہوا ہی تو ہے. تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز وہ انسان کی زبان ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.